السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بلیاں پالتے ہیں، تو کیا شرعی اعتبار سے بلی پالنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح بلی کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر کوئی بلی پالتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، تو کیا اس کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے؟ بلی اگر بدن سے لگتی ہیں تو کیا بدن کا وہ حصہ ناپاک ہو جائیں گا؟ یا کپڑوں سے لگتی ہیں تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اسی طرح اگر بلی کھانے پینے کی چیزوں میں اگر منہ ڈال دیتی ہیں تو کیا وہ چیزیں ناپاک ہو جائیں گی؟ ان کا استعمال کیسا ہے؟ تو ایسے ڈھیر سارے مسائل جو بلی کے تعلق سے ہیں، انشاءاللہ آج ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم عزیزوں اور دوستو، سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بلی پالنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بلی پالنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بلی کو کتے کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلی پالنے پر بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر کوئی بلی پالتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ بلی کا وہ حکم نہیں ہے جو کتے کا حکم ہے۔ بلی پالنا جائز ہے۔ بلی کو حدیث شریف میں متاع بیت کہا گیا ہے، گھر کا سامان کہا گیا ہے۔ جس طرح گھر میں خدام وغیرہ ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح بلی بھی ہوتی ہے، وہ انسانوں کی خدمت کرتی ہیں۔ جیسے گھر میں جو موذی جانور وغیرہ ہوتے ہیں، چوہا ہوتا ہے، سانپ وغیرہ نکل آتے ہیں، تو بلی ان کا مقابلہ کرتی ہے، ان کو قتل کرتی ہیں اور اپنے مالک اور اپنے آقا کی ان سے حفاظت کرتی ہے، گھر والوں کی ان سے حفاظت کرتی ہے۔ تو بلی ایک مفید جانور ہے، اس لیے اگر کوئی بلی پالتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر بلی بدن سے لگ جائیں، کپڑوں سے لگ جائیں، تو کیا اسی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیز اور دوستو، بلی یہ باہر سے پاک ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بلی کپڑے سے لگ گئی، انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر بلی کے بدن پر باہر سے کوئی خارجی نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ بدن سے لگتی ہے یا کپڑوں سے لگتی ہیں اور وہ نجاست اس کے بدن کے واسطے سے ہمارے کپڑے یا بدن پر لگ جاتی ہیں، تو پھر کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، بدن ناپاک ہو جائیں گا۔ پھر اس کو اچھے سے دھو لے، صاف کر لے، پاک کر لے اور پھر نماز ادا کرے۔ تو یہ ہے، بلی اگر بدن سے لگ جاوے یا کپڑوں سے لگ جائے تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر خارجی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے تو کپڑے اور بدن ناپاک نہیں ہوں گا، اور اگر باہر سے کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کے واسطے سے ہمارے کپڑے یا بدن پر وہ نجاست لگ گئی تو پھر کپڑے اور بدن یہ ناپاک ہو جائیں گا۔ یہ ایک واضح مسئلہ ہے، بالکل آسان مسئلہ ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ کہ اگر بلی کسی کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ بلی کا جھوٹا، اس کو فقہائے کرام نے، علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر بلی کسی کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دے تو اگر آسانی کے ساتھ اس کو بدلنا ممکن ہے، جیسے کھانے کی کوئی تھوڑی سی چیز ہے، اس میں بلی نے منہ ڈال دیا، اس کے علاوہ کھانے کی دوسری چیزیں موجود ہیں، تو پھر اس کے کھانے سے اعتراض کرنا چاہیے، وہ بلی ہی کو کھلا دے۔ لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے اور اس کے پاس اتنا ہی کھانا ہے اور اس میں بلی منہ ڈال دے تو پھر ایسی صورت میں وہ غریب آدمی وہ کھانا کھا سکتا ہے، وہ پانی پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ علماء کرام نے بلی کے جھوٹے کو صرف مکروہ قرار دیا ہے، حرام یا بالکل ناپاک قرار نہیں دیا ہے، اور یہ عام حالات کی بات ہے۔ لہٰذا اگر کسی کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دیا اور آسانی کے ساتھ اس کو بدلنا ممکن ہے تو اس کو بدل دے، یا پانی وغیرہ میں منہ ڈال دیا اور اس کے علاوہ وضو کو پانی موجود ہے تو اس پانی کو دوسری جگہ ڈال دے اور دوسرا پانی لے لے، دوسرا اچھا صاف اور نیا پانی لے لے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنا ہی پانی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ نہیں کہ اب وہ بھی پانی پھینک دیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بلی کا جھوٹا عام حالات میں اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو یہ تو عام حالات کا حکم ہوا، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ بلی نے چوہا کھایا اور چوہے کا خون وغیرہ اس کے منہ پر لگا ہوا ہے اور اسی منہ کے ساتھ اس نے کسی چیز میں، چاہے کھانے پینے کی چیز ہو یا عام پانی وغیرہ کے اندر اس نے اگر منہ ڈال دیا، تب ایسی صورت میں وہ کھانا یا پانی وہ ناپاک ہو جائیں گا، اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بلی نے چوہا کھایا اور چوہا کھانے کے بعد بہت دیر گزر چکی ہے اور بلی نے اپنا منہ اپنی زبان وغیرہ سے اچھے سے صاف کر لیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اب اگر وہ منہ ڈالتی ہے تو وہ کھانا پانی ناپاک
نہیں ہوگا، بلکہ وہی پہلے والا حکم ہوگا کہ وہ مکروہ ہو جائے گا۔ اگر اس کو بدلنا ممکن ہے تو اس کو بدل لے، اور اگر بدلنا ممکن نہیں ہے، جیسے کوئی غریب آدمی ہے یا کسی آدمی کے پاس اتنا ہی پانی ہے، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بلی کے تعلق سے کچھ احکامات ہیں۔ بلی پالنا جائز ہے۔ بلی کے اگر بدن، کپڑے یا بدن سے لگ جاوے تو اگر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہو تو ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر نجاست وغیرہ لگی ہو تو کپڑے اور بدن ناپاک ہو جائیں گا۔ اسی طرح اس کے جھوٹے کے تعلق سے بھی میں نے وضاحت کر دی کہ اگر اس نے چوہا وغیرہ نہیں کھایا، یعنی عام حالات میں، تو اس کا جھوٹا مکروہ ہوگا۔ اگر اس کو آسانی کے ساتھ بدلنا ممکن ہو تو اس کھانے پینے کی چیز کو بدل لیا جائے، اور اگر آسانی کے ساتھ بدلنا ممکن نہیں ہے، جیسے غریب فقیر آدمی ہے، اس کے کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دیا تو وہ کھا سکتا ہے، وہاں پر مکروہ کا بھی حکم نہیں ہوگا۔ اور اگر چوہا کھا کے، چوہے کا خون وغیرہ اس کے منہ پر لگا ہوا ہے، اور ابھی چوہا کھا کر آئی ہے، اس نے اپنا منہ بھی ابھی تک صاف نہیں کیا اور پھر منہ ڈال دیتی ہے، تو پھر وہ کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا، وہ کھانا پینا ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر چوہا کھانے کے بعد دیر گزر چکی ہے اور اس نے منہ اپنا صاف کر لیا ہے، خون وغیرہ اس کے منہ پر نہیں لگا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر وہی پہلے والا حکم ہوگا کہ اس کا جھوٹا مکروہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی سمجھ لے کہ جب بلی کو پالنا جائز ہے، اس کا جائز استعمال موجود ہے، یعنی اس کو گھر میں اپنی خدمت وغیرہ کے لیے رکھنا جائز ہے، تو ایسی صورت میں بلی کی خرید و فروخت بھی جائز ہوں گی۔ اس کا بزنس کرنا، اس کا لین دین کرنا، اس کو خریدنا بیچنا، یہ بھی جائز ہوگا، اس کی اجرت بھی جائز ہوں گی۔ یہاں پر میرے عزیزوں اور دوستو ایک بات خاص طور سے خیال رکھیں کہ جو لوگ بھی بلیاں پالتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان بلیوں کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے بلی پال کر گھر میں رکھ لیا، اس کو باندھ دیا، نہ اس کو پینے کے لیے کچھ دے رہے ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تو پھر آدمی گنہگار ہو جائے گا کہ جب ہم نے اپنے فائدے کے لیے اس کو محبوس کیا ہے، اپنے پاس قید کیا ہے، اپنے پاس پالا ہے، تو اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اب ہماری ہے۔ یا تو ہم اس کو کھلا چھوڑ دیں کہ وہ باہر اپنی روزی روٹی تلاش کرے، اور اگر کھلا نہیں چھوڑتے تو پھر اس کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح اگر ہمارے پاس مزدور وغیرہ کام کو ہیں تو اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے، اگر 24 گھنٹے وہ ہماری خدمت پر مامور ہیں، تو بہرحال یہی مسئلہ جانوروں کا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں اپنی خدمت کے لیے رکھتے ہیں اور انہیں باندھ کر رکھتے ہیں، محبوس رکھتے ہیں، تو ان کو کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خود اپنا رزق اور روزی روٹی تلاش کر لیں گے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں میرے عزیزوں اور دوستو، بہت سارے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کالی بلی پالنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی پالنے سے کوئی مصیبت آ جائیں گی، کوئی پریشانی آ جائیں گی، تو یہ سب توہمات ہیں، غلط خیالات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح عام بلیاں ہوتی ہیں اسی طرح کالی بلی بھی ہے۔ کالی بلی کوئی نحوست وغیرہ نہیں ہے، اس لیے عام بلی کی طرح کالی بلی بھی پال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام بلیوں کی طرح کالی بلی کا بھی بزنس اور اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس کی اجرت بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کے عقائد نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کی مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ بلی کے تعلق سے چند احکامات تھے جو عموماً معاشرے اور سماج کے اندر اس کی ضرورت پیش آتی ہیں، اس لیے میں نے یہ سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کر دے۔ ان مسائل کو اچھے سے سمجھے اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کو بھی شریعت مطہرہ کے یہ احکامات بتائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔